السلام علیکم ناظرین اکرام، ہسٹری آف پاکستان کی قسط نمبر 3 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان، سیاہ و سفید کے مالک، سیاستدان جو اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ چلیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بٹن کو دبا کر کے آل پر کر دیجئے۔ 1 جون 1960 کو ملک امیر محمد خان نے مغربی پاکستان کے گورنر کا حلف اٹھایا تھا۔ بھیگے بادام اور گاجریں نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان کی صبح جسم و جاں میں توانائی کے خزانے بھر دینے والی ان نعمتوں سے ہوا کرتی تھی۔ 26 نومبر 1967 کی صبح نواب کے ذاتی ملازم خدا بخش معمول کے مطابق ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ سجی سجائی گولڈن ٹرے ان کے سامنے رکھی اور باہر آ کر سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ معمول یہ تھا کہ نواب صاحب جیسے ہی گاجر کا آخری ٹکڑا چبا لیتے، ملازم کو بلا کر برتن اٹھا لینے کی ہدایت کرتے، لیکن اس روز معمول میں کچھ فرق آ گیا۔ اس روز کچھ گاجریں اور بادام ابھی باقی تھے کہ خوابگاہ کے باہر شور سنائی دیا۔ پتہ چلا کہ نواب صاحب کے 2 فرزند دروازے پر کھڑے ہیں اور کہیں جانے کے لیے نواب صاحب کی جیپ طلب کر رہے ہیں۔ نواب صاحب نے چابی ان کے حوالے کر دی۔ جیسے ہی چابیاں ان کے ہاتھ میں آئیں، وہ دونوں گاڑی کی طرف جانے کے بجائے خوابگاہ کی طرف بڑھے اور ہیجانی انداز میں دروازہ کھولتے ہی اندر داخل ہو گئے۔ نواب امیر خان کی سوانح نگاری سید صادق حسین نے اپنی کتاب نواب آف کالا باغ میں یہ واقعات تفصیل سے لکھے ہیں۔ نواب صاحب کے بوڑھ والے بنگلے میں، جہاں وہ کبھی سعودی عرب کے شاہ فیصل، ایوب خان، اسکندر مرزا، ذوالفقار علی بھٹو، امریکی خاتون اول مسز روز ویلٹ سمیت کئی دوسری عالمی شخصیات کی میزبانی کر چکے تھے۔ گزشتہ کئی روز سے کشیدگی کے حالات تھے۔ اس کشیدگی کا پتہ بنگلے کے مکینوں کے علاوہ ملازمین کے چہروں پر بھی عیاں تھے۔ سوانح نگار سید صادق حسین کے مطابق نواب صاحب کے 2 بیٹوں نوابزادہ مظفر خان اور نوابزادہ اسد خان کے اپنے والد کے کمرے میں یہ گستاخانہ انٹری اسی کشیدگی کا تسلسل تھی۔ اس کے فوراً بعد باہر بیٹھے خدا بخش کو کمرے سے تلخ کلامی کی آوازیں سنائی دیں اور اس کے بعد فائرنگ کی آواز آئی۔ اوئے کی پے کریں دیو! خدا بخش کے کانوں میں نواب صاحب کا جب یہ جملہ پڑا تو وہ بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ نوابزادہ مظفر خان نے ان کو بالوں سے پکڑ کر صوفے پر پٹکا اور کہا، کسی کو بتایا تو اس سے بھی برا حشر کروں گا۔ اسی دوران ہی ایک اور ملازم عالم خان کمرے میں داخل ہوا۔ اسے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا گیا کہ کمرے سے نکل جاؤ، نواب صاحب کو دورہ پڑا ہے۔ گولی لگنے سے نواب صاحب قالین پر اوندھے منہ گر چکے تھے اور ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق دونوں بیٹے اس وقت تک کمرے میں موجود رہے جب تک نواب صاحب کی روح ان کے جسم سے پرواز نہ کر گئی۔ آخر ایسا کیا اختلاف تھا جس کی وجہ سے بیٹے اپنے باپ کی جان کے در پہ ہو گئے؟ سید صادق حسین نے کئی برس گزرنے کے بعد یہ سوال نوابزادہ اسد خان سے پوچھا، جو اپنے والد کے قتل کے الزام میں نامزد رہنے کے بعد عدم ثبوت کی بنا پر بری ہو چکے تھے۔ اسد خان نے سوانح نگار کی سوال کا کوئی جواب دینے کے بجائے کہا کہ ان کے تو اپنے والد کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں، البتہ بڑے بھائی کو ان کی پالیسیوں سے کچھ اختلاف تھا، جس کا وہ کئی بار برملا اظہار بھی کر چکے تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وقوعے کے روز انہوں نے اپنے بھائی کو والد کے کمرے میں جاتے دیکھا تو وہ ان کے پیچھے چلے گئے۔ پہلے خود نواب صاحب نے گولی چلائی، جو کہ بڑے بھائی کے بازو میں جا لگی اور دوسری گولی قریبی دیوار میں پیوست ہو گئی۔ جواب میں نوابزادہ مظفر خان نے 5 گولیاں چلائیں۔ نہایت قریب سے چلائی گئیں بریٹا پستول کی گولیاں نواب صاحب کی جان لے گئیں۔ نواب صاحب کی وہ کیا پالیسیاں تھیں جن سے ان کے بیٹے نوابزادہ مظفر خان کو اختلاف تھا؟ مصنف کے مطابق نواب صاحب جن دنوں پنجاب کے گورنر تھے، ریاست کالا باغ کا تمام تر انتظام ان کے بیٹے کے ہاتھ میں آ گیا، جس کے نتیجے میں میاں والی میں جبر کی فضا پیدا ہو گئی اور نوابزدگان نے زور زبردستی اپنے سیاسی مخالفین کو راستے سے ہٹا دیا، پھر مخالفین کو جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ گورنر کو عہدہ چھوڑنے کے بعد نواب صاحب کالا باغ پہنچے تو اس صورتحال نے انہیں پریشان کر دیا۔ انگریزی زبان کے اخبار دی نیشن نے اپنی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں وراثت کی تقسیم کو اختلاف کا ذکر بتایا، جس کے مطابق نواب صاحب نے کچھ ایسے اشارے دیے تھے کہ وہ اپنی جائیداد اپنے بیٹوں کے بجائے اپنے پوتوں کے نام کرنا چاہتے تھے۔ یہی اختلاف تھا جو ان کی جان لے گیا۔ یہ شخص جو یوں ایک صبح بے بسی کے ساتھ مارا گیا، کبھی اتنا طاقتور تھا کہ مغربی پاکستان میں اس کی اجازت کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہلتا تھا۔ ناظرین، یہ شخص کبھی بھی سیاست میں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن یہ دیکھ کر کہ اس زمانے میں وزیر اعلیٰ نواب افتخار حسین ممدوٹ اراکین اسمبلی کے علاوہ کسی دوسرے کو ملاقات کا وقت ہی نہیں دیتے، وہ انتخابات لڑ کر اسمبلی میں پہنچ گیا، لیکن بعد میں حکومت نے انہیں وزیر بنانا چاہا تو ان کی انا آڑے آن پڑی۔
یہ اس زمانے کی بات ہے جب سکندر مرزا ملک کے صدر اور ایوب خان سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ بیرون ملک جاتے ہوئے سکندر مرزا اسے کہہ گئے تھے کہ نواب آف کالا باغ کو مرکز میں وزیر بنا لیا جائے۔ جب یہ پیشکش ان تک پہنچائی گئی تو نواب آف کالا باغ کا جواب تھا، میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ ٹکے ٹکے کے ممبران اسمبلی کے سوالوں کا جواب دوں اور بار بار پر جناب اسپیکر کی گردان گردانوں۔ تاہم ایوب خان نے صدر بننے کے بعد انہیں مغربی پاکستان کا گورنر بننے کی پیشکش کی تو انہوں نے فوراً قبول کرنے میں انہیں کوئی تعامل نہ ہوا۔ یہ منصب ان کے مزاج کے مطابق تھا کیونکہ انہیں یہاں کوئی جواب نہیں دینا پڑتا تھا، سب ان کے سامنے جواب دہ تھے۔ پنجاب کا جدی پشتی جاگیردار جب ایوان میں داخل ہوا تو اس کا انداز جداگانہ تھا۔ انہوں نے اس پر پابندی عائد کر دی کہ خاندان کا کوئی شخص بھی گورنر ہاؤس میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک بار کوئی سفر درپیش تھا، صورتحال ایسی بنی کہ ان کے ایک بیٹے کو ان کی گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ انہوں نے پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے جوں ہی دروازہ کھولا تو انہیں جھڑک دیا کہ یہ سیٹ میرے ملٹری سیکرٹری کی ہے، تم آگے جا کر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھو۔ گورنر مغربی پاکستان کی حیثیت سے صوبے کے تمام امور پر ان کی گرفت سخت تھی۔ جب یہ شہرت ملکہ برطانیہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ جنگل کا شیر بھی نواب کا کہنا ماننے پر مجبور ہے۔ ان کی موثر ایڈمنسٹریشن کا ذریعہ تھا کہ وہ اہم عہدوں پر تعیناتی کے لیے افسروں کے انٹرویو خود کرتے، خاندانی پس منظر اور ان کی پشتوں کے بارے میں بھی آگاہی حاصل کرتے۔ افسروں کے انتخابات میں ان کی احتیاط کو دیکھتے ہوئے کسی نے ان سے سوال کیا تو ان کا جواب تھا کہ ہم تو گھوڑا اور کتا بھی خریدتے ہوئے اس کے شجرہ دیکھتے ہیں، یہ تو پھر ملک کا معاملہ ہے۔ ایک بار پی ایم اے کے کینڈیڈیٹس انتخاب پر بھی اسی قسم کا تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں عسکری قیادت کا معیار کمزور ہو جائے گا۔ سول افسروں کے ساتھ ساتھ وہ فوجی افسروں کی بھی خاص معلومات رکھتے۔ ان کو جب معلوم ہوا کہ ایوب خان یحییٰ خان کو فوج کا سربراہ بنانے والے ہیں تو کہا یہ ان کی عظیم ترین غلطی ہوگی کیونکہ وہ شرابی اور عیاش آدمی ہے۔ جنرل سرفراز چاہتے تھے کہ یحییٰ خان کی جگہ ان کو یہ عہدہ ملے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے نواب صاحب سے مدد بھی چاہی، لیکن ان کا خیال تھا کہ 1965 کی جنگ میں لاہور کے محاذ پر ان کی کارکردگی مایوس کن تھی۔ صوبے کے حالات سے آگاہی کے لیے انہوں نے تمام متعلقہ افسران کو ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ اپنے محکموں اور علاقے کی تمام تر معلومات براہ راست گھر کے پتے پر انہیں روانہ کیا کریں۔ صوبے کے حالات کے بارے میں اس طرح کی رپورٹس اور اپنے نام آنے والے خطوط وہ اپنے ہاتھ سے کھولتے، براہ راست احکامات جاری کرتے اور ان پر ہونے والی پیش رفت سے آگاہ رہتے۔ اس معاملے کے لیے انہوں نے ذاتی طور پر ایک نظام قائم کر رکھا تھا۔ لوگ اکثر ان سے سوالات کیا کرتے تھے، آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ وہ کہا کرتے تھے، مجھے یہ ساری باتیں میرے جن بتاتے ہیں۔ 1965 کی جنگ اور اس سے پہلے آپریشن جبرالٹر اور گرینیڈ سلام بارے ان کی رائے تھی کہ یہ ایک سازش تھی جس میں بھٹو اور اس کے ساتھی ملوث تھے۔ ان آپریشنوں اور جنگ سے وہ سمجھتے تھے کہ ملک نقصان میں رہے گا اور ایوب خان کے اقتدار کو خطرات لاحق ہوں گے۔ ایوب خان کے سیکرٹری اطلاعات لکھتے ہیں کہ نواب صاحب جنگ کے دوران غائب ہو گئے تھے، لیکن دوسری طرف اس کی متضاد رائے موجود ہے۔ ان کے سوانح نگار نے جنرل شیر علی کے حوالے سے لکھا کہ ایک بار وہ جنگ زدہ علاقے کا فضائی دورہ کر رہے تھے کہ زمین پر انہیں ایک سویلین کو فوجی کے ساتھ بات کرتے دیکھا۔ یہ منظر حیرت انگیز تھا، لہذا انہوں نے ہیلی کاپٹر اتروا کر صورتحال کا جائزہ لینا چاہا۔ معلوم نواب آف کالا باغ ہیں جو فوجیوں میں بسکٹ تقسیم کر رہے ہیں جو کہ سوجی، السی اور دیسی گھی سے بنے ہوئے تھے۔ یہ بسکٹ انہوں نے خصوصی طور پر اپنے گھر میں تیار کروائے تھے۔ جنرل شیر علی یہ دیکھ کر متاثر ہوئے تو انہوں نے نواب صاحب سے کہا، قوم کو آپ جیسے لیڈروں کی ضرورت ہے۔ نواب صاحب نے جواب دیا کہ جنگیں صرف عوام کے جذبے سے لڑی جاتی ہیں اور میں بھی اس قوم کا ایک فرد ہوں۔ تاجروں سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ یہ جنگ کا دور ہے، کسی نے ذخیرہ یا کوئی اور منافع خوری کی تو اس کا سارا سامان ضبط کر لیا جائے گا اور اس کی دکان ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے گی۔ 1962 میں ایوب خان کی کنونشن لیگ بنائی گئی تو پہلا فارم اس نے خود پر کیا اور مشہور صحافی رہنما عبدالجبار نے نواب صاحب سے کہا کہ اپنا فارم بھی پر کر لیں، تو نواب صاحب کا جواب تھا، مجھے اس گندگی سے دور رکھو اور مجھے اس گند میں نہ گھسیٹیں۔ ایوب خان نے یہ بات سن لی تو کہا کہ نواب صاحب، تو ان کا جواب تھا کہ گورنر تو حکومت کا ملازم ہوتا ہے، اس کا سیاست سے کیا کام؟
نواب صاحب مسلم لیگ کو توڑنے کے خلاف تھے، لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ بانی پاکستان کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح کے صدارتی انتخابات میں شکست سے دوچار کرنے کے جوڑ توڑ میں وہ پوری طرح شریک تھے۔ کبھی کبھار ان کا ایوب خان سے اختلاف بھی ہو جاتا تھا۔ 1963 میں جماعت اسلامی کے جلسے میں فائرنگ ہوئی اور ایک کارکن اللہ بخش جاں بحق ہو گیا۔ اس واقعے نے انہیں الجھن میں مبتلا کر دیا، کیونکہ مولانا مودودی سے ان کے دوستانہ تعلقات تھے۔ بانی جماعت کو خط لکھتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی حرکتیں نئے سیاستدان، یعنی ان کا اشارہ تھا ایوب خان کی طرف، کی ہیں۔ میرا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے ایوب خان کو خط لکھا کہ حزب اختلاف کے ساتھ ایسے رویے سے قانون کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ ماہر پروفیسر سلیم منصور خالد اس کہانی کو نہیں مانتے۔ ان کا کہنا ہے کہ مولانا مودودی نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ نواب صاحب نے ان کو دھمکی دی ہے کہ وہ ان کی جماعت کا ایسا حال کریں گے کہ لوگ مصر کے صدر ناصر کے ہاتھوں اخوان المسلمون پر مظالم بھول جائیں گے۔ ایوب خان سے اختلاف اور گورنری سے استعفیٰ نواب صاحب کی زوال کی ابتدا ہوئی۔ ابتدا اس واقعے سے ہوئی جب ایوب خان کے فرزند گوہر ایوب کی کراچی میں سیاسی اور غیر سیاسی سرگرمیوں کی طرف ایوب خان کو متوجہ کرایا تو ایوب خان کا جواب تھا کہ میری اولاد کو پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسرا واقعہ لڑکی کے اغوا کا ہے، جس میں ایوب خان کے عزیز ملوث تھے۔ انہوں نے ایوب سے اس بات کا ذکر کیا تو لڑکی تو واپس آ گئی، لیکن دونوں خاندانوں میں ایک سرد جنگ شروع ہو گئی۔ اس سیاسی اتحاد کو سب سے بڑی ضرب کراچی کے ضمنی انتخاب میں ایوب کے امیدوار حبیب اللہ خان تھے، جبکہ نواب صاحب کی حمایت بلوچستان کے قوم پرست لیڈر میر غوث بزنجو کی حمایت کر رہے تھے۔ بزنجو صاحب انتخابات تو جیت گئے، لیکن ایوب خان کو بہت رنج تھا۔ ایک بار استعفے دینے کے بعد ایوب خان ٹی وی پر انٹرویو دینے لگے تو کیمرے میں ایک نشست جس پر ایوب خان نے بیٹھنا تھا کے بغل میں نواب صاحب کی تصویر تھی، جسے بعد میں ہٹا دیا گیا، تو ایوب خان نے کہا کہ اسے واپس لگا دو، اور منہ سے نکلا، یعنی ٹوٹے ہوئے رشتے دوبارہ استوار نہیں ہوتے۔ ایک طرف تو ایوب خان کا یہ رویہ تھا، جبکہ دوسری طرف گورنر جنرل موسیٰ خان ریٹائر نے ضلعی انتظامیہ کو نواب صاحب کے کام کرنے سے روک دیا اور پروٹوکول سے تو بالکل ہی منع کر دیا گیا۔ گویا نواب صاحب کو ایک سیاسی منظر سے ہٹانے کی منظم مہم کا آغاز ہوا۔ پیپلز پارٹی کے قیام کی صورت میں نواب زدگان کے سب سے بڑی سیاسی شکست ہوئی، جس پر انہوں نے اعلان کیا کہ جو ہماری ریاست میں پیپلز پارٹی کا جھنڈا لہرائے گا اسے سبق سکھا دیا جائے گا، لیکن بعد میں خود ہی اس میں شامل ہو گئے۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی میں پہلے سے موجود لوگوں نے اعلان کیا کہ خواہ وہ اب ہماری پارٹی کا حصہ ہیں، لیکن ہم اب بھی ان کی مخالفت کریں گے۔ جس کا پہلا بڑا سیاسی نتیجہ 1985 کی غیر جماعتی انتخابات میں سامنے آیا۔ ان انتخابات میں نواب صاحب کے بیٹے مظفر خان کے مقابلے میں مقبول خان نیازی بھاری اکثریت سے جیت گئے۔ 1988 کے انتخابات میں جمعیہ علماء پاکستان کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالستار خان نیازی کی کامیابی سے نواب زادگان کی سیاسی اہمیت مزید کم کر دی گئی۔ کالا باغ کے اس طاقتور خانوادے کے خلاف رائے عامہ کو بیدار کرنے میں ایک مقامی تنظیم باگورچی محاذ نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ سیاسی زوال کے اس عرصے کے بعد 2002 کے انتخابات میں یہ خاندان ایک بار پھر ابھر کر آیا، جب نواب صاحب کی پوتیاں عائلہ ملک اور سمیرہ ملک قومی اسمبلی کی رکن منتخب ہوئیں۔ ان کے بعد نواب صاحب کا ایک پر نواسہ بھی 2013 کے قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہوا۔ نواب آف کالا باغ امیر محمد خان کا خاندان زوال کے اس دورانیے کے بساط سیاست پر ایک بار پھر نمایاں ہے، لیکن نواب صاحب کے زمانے کو لوگ آج بھی الف لیلہ کی کہانی کی طرح یاد رکھے ہوئے ہیں۔ جب شام ڈھلتی ان کے گھر کی خواتین گھر سے نکلتی تو روشنیاں گل کر دی جاتی، ڈھنڈورچی ڈھول بجانا شروع ہو جاتا اور مرد راستے کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو جاتے تاکہ نوابوں کے گھر کی عورتوں پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ کہا جاتا ہے کہ اس حکم کی عدولی کرنے والے کی کھال تک کھنچوا لی جاتی تھی۔ ضرورت مند براہ راست سوال نہ کرتے، ان کے کارندوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور گانا شروع کر دیتے۔ نواب صاحب سمجھ جاتے، مسکراتے اور کسی کو اشارہ کرتے، اس کا منہ بند کراؤ۔ سوالی کا گھر دانوں سے بھر دیا جاتا۔ اب وہ باتیں کہانیاں بن چکی، خواب و خیال ہو